السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی ایک خدا ترس، رحم دل اور دانا حکمران تھا۔ وہ اپنی رعایا کا ہر طرح سے خیال رکھتا اور ان کی شکایات کا ہر ممکن ازالہ کرتا۔ دارالخلافہ کے نواحی علاقے کا رہنے والا ایک بوڑھا شخص اپنے گھر میں پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ بے چین اور مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں اس کا ایک دوست ملنے اس کے گھر آیا۔ اس نے بوڑھے کو یوں پریشان دیکھا تو تڑپ کر رہ گیا اور بوڑھے دوست سے پریشانی اور تفکر کی وجہ پوچھنے کے لیے سوال کیا۔ کیا ہوا میرے پیارے دوست؟ تم آج پریشان کیوں ہو؟ کیا سبب ہے کہ تمہارے چہرے پر فکر مندی کے گہرے اثرات واضح ہیں؟ یہ سن کر بوڑھا اپنے دوست کی جانب مڑا۔ اس سے کچھ کہنا چاہا لیکن کچھ سوچ کر رک گیا۔ آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اضطرابی کیفیت میں ٹہلنے لگا۔ اس کا دوست بھی تڑپ کر رہ گیا کیونکہ بوڑھا کسی شدید صدمے کی کیفیت میں تھا۔ دوست آگے بڑھا اور پوچھا، کیا بات ہے میرے پیارے دوست؟ کون سی پریشانی نے تجھے گھیر لیا ہے؟ تم اتنی اذیت میں کیوں مبتلا ہو؟ مجھے بھی تو بتاؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ بوڑھے نے نم آنکھوں سے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور درد بھری کہانی سنانے لگا۔ بات یہ ہے میرے مخلص دوست، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری پیاری بیٹی جوان ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورتی اور بے مثال حسن و جمال بخشا ہے۔ غربت کی وجہ سے ہمیں محنت مزدوری کرنا پڑتی ہے اور بیٹی میرا ہاتھ پٹاتی ہے۔ چند دن پہلے ہم جنگل سے لکڑیاں اکٹھے کر رہے تھے کہ سلطان کے وزیر خاص کے بیٹے کا وہاں سے گزر ہوا، جو کہ وہاں شکار کھیلنے آیا تھا۔ وہ جب ہمارے قریب آیا تو اس نے میری بیٹی کو دیکھ لیا اور دیکھتے ہی وہیں رک گیا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی کہ ہم غریبوں کو بخش دو، لیکن وہ کہنے لگا کہ یہ حسین و جمیل دوشیزہ اس سے پسند آ گئی ہے۔ میں 5 دن بعد آؤں گا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تب سے میں اور میری بیٹی بہت پریشان ہیں۔ میں اپنی بیٹی کی بات اپنے بھتیجے سے پکی کر چکا ہوں، تو میں اب اپنی زبان سے کیسے منحرف ہو جاؤں اور اسے شہزادے کے حوالے کر دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا، مگر ہم غریب ہیں اور وہ بااثر۔ میں شہزادے کو کیسے روکوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ بات کرتے ہوئے بوڑھے بیچارے کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہ بچوں کی طرح بلکنے لگا۔ اس کا دوست آگے بڑھا، بوڑھے کو سینے سے لگایا، اس کے آنسو پوچھے اور کہنے لگا، میرے اچھے دوست، بات واقعی ہی پریشانی کی ہے، مگر میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ بوڑھے کو مدد کی یقین دہانی سے کچھ تسلی ملی اور وہ پر امید نظروں سے اپنے دوست کی طرف دیکھنے لگا۔ دوست نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا داد رسی کے لیے تم سلطان کے پاس درخواست لے کر گئے ہو؟ بوڑھے نے نفی میں سر ہلا دیا اور مایوس ہو کر کہنے لگا، میں سلطان کے پاس تو نہیں گیا، بھلا جاؤں بھی تو کیسے؟ وہاں میری سنوائی ممکن ہی نہیں، کیونکہ سلطان کے وزیر خاص کے بیٹے کے خلاف میں شکایت کیسے کر پاؤں گا کہ وزیر خاص بھی وہاں موجود ہوگا۔ دوست نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسی بھی بات نہیں، سنا ہے سلطان بہت رحم دل اور انصاف پسند ہے۔ روز بہت سے سائل اس کے پاس جاتے ہیں جن کی نہ صرف وہ بات سنتا ہے
بلکہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ مانو، تم ایک بار آزما کر دیکھ لو، تمہیں ضرور انصاف ملے گا۔ اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں گا۔ دوست کی باتیں سن کر وہ رضامند ہو گیا اور یوں اگلی صبح اپنے دوست کی وساطت سے وہ سلطان محمود غزنوی کے پاس پہنچ گیا۔ سلطان نے بوڑھے سے کہا کہ اپنی پریشانی بیان کرو۔ وہاں موجود وزیر خاص کو دیکھ کر بوڑھا پہلے تو رکا، مگر پھر ہمت کر کے بولا، اللہ تعالیٰ سلطان کا اقبال بلند کرے۔ حضور والا، میری ایک ہی بیٹی ہے، وہ جوان ہو چکی ہے اور میں نے اس کی منگنی کر دی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں اور میری بیٹی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے کہ آپ کے وزیر خاص کے بیٹے کا گزر وہاں سے ہوا۔ اس کی نظر جب میری پیاری بیٹی پر پڑی تو اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اسے میری بیٹی پسند آ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ 5 دن بعد آئے گا اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اگر میں نے یا میری بیٹی نے انکار کیا تو وہ زبردستی کرے گا اور اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ آپ سے التجا ہے کہ ہم غریب اور عزت دار لوگ ہیں، ہمارے ساتھ انصاف کریں، اور ہمیں یقین ہے کہ چونکہ آپ غریب پرور ہیں لہٰذا انصاف ضرور کریں گے۔ بوڑھے سائل کی بات سن کر سلطان تڑپ اٹھا، کیا یہ شخص سچ کہہ رہا ہے؟ سلطان کے ماتھے پر تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے وزیر خاص کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ سلطان کا رعب و جلال اور غصے سے وزیر خاص کانپتے ہوئے اپنے جگہ سے اٹھا اور لرزتی ہوئی آواز میں اعتراف کیا اور کہا، جی سلطان، یہ بوڑھا شخص سچ کہہ رہا ہے۔ لیکن جہاں دیدہ سلطان نے اس کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے ہی حکم دیا، سپاہیوں، ابھی وزیر خاص اور اس کے بیٹے کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ جو قوم کی ماؤں بیٹیوں کو عزت نہیں دے سکیں بلکہ غلط نگاہ ڈالیں، وہ ہمارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہوس زدہ اور پست ذہن لوگوں کی جگہ میرا شاہی محل نہیں بلکہ قائد خانہ ہے۔ دربار میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ جب سلطان یہ حکم دے رہا تھا تو اس کا چہرہ سلطانی جاہ و جلال سے دمک رہا تھا۔ بوڑھا اچانک اس بدلتی ہوئی صورتحال سے حیران رہ گیا کہ سلطان نے اس کی داد رسی میں ذرا بار بھی دیر نہیں کی۔ بوڑھے نے حیرانگی سے سلطان کی طرف دیکھا، اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو گر پڑے، جسے پوچھتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، عزت و توقیر سلامت پا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی گھر روانہ ہو گیا۔